میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام پیش خدمت ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ برادر اعلیٰ حضرت حضور مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے۔ سخن کا شہنشاہ یعنی شاعری کا بادشاہ۔ واقعی آپ کی شاعری، آپ کی لکھی ہوئی نعتیں، آپ کے کلام ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اور آپ کی کتاب کا نام ہے ذوق نعت۔ ذوق نعت میں آپ کی نعتیں، منقبتیں اور دیگر کلام موجود ہیں جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے بھی پبلش کر دی ہے، اور ایسا یہ عشق رسول کا خزانہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ تھوڑی بہت اردو بھی آتی ہوگی تو آپ شاید اسے چھوڑ نہیں پائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے، اور اشعار سے اگر آپ کو شغف ہے تو آپ کا یہ سرمایہ حیات بن جائے گا۔ ایسی پیاری نعتیں ہیں۔ پھر سرور کونین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و پیار سے بھرا انداز اور بے مثال جذبات، ایک تلاطم اور ایک موج آپ کو لگے گی کہ جس پر آپ رواں دواں ہیں، اور مولانا حسن رضا خان کے کلام کی دوش پر آپ تیرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا خوبصورت یہ کلام لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور آج بھی ایک کلام کی تشریحات پر مشتمل گفتگو آپ سنیں گے، اور حسب معمول آپ کو طرز میں بھی انشاءاللہ الکریم ہم اشعار سنائیں گے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی خوبصورت بناؤ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو کلام ہمارے پیش نظر ہے یہ 15 اشعار پر مشتمل ایک مشہور و معروف کلام ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کے، جو چند 20-25 کلام اگر ہم کہیں کہ مشہور ترین ہیں ان میں سے یہ کلام ہے۔ لیکن اس کلام کے 5-7 اشعار ہیں جو آپ نے ہو سکتا ہے سنے ہوں۔ آج ہم آپ کو سارے کلام اس پروگرام میں سنانے کی کوشش کریں گے، اور اس پروگرام کے 2 حصوں میں آپ اس کلام کی تشریح سماعت کریں گے۔ یہ کلام ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ بڑا پیارا، بہت ہی خوبصورت مضامین پر مشتمل یہ 15 اشعار پر منظوم کلام ہے۔ آئیے حسب معمول پہلے آپ کو طرز میں کچھ اشعار سنائیں، توجہ کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ سنیے، اور ہو سکے تو آنسو بہائیے یا رونے جیسی کیفیت بنائیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں بسائیے، اور پھر آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تشریح اور مطلب بھی بتائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور ہے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور ہے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری
خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے، خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے، جس کے دامن کی ہوا بادے مسیحائی ہو، جس کے دامن کی ہوا بادے مسیحائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری، تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر ہم کو حاصل شرف ناسیہ فرسائی ہو، ہم کو حاصل شرف ناسیہ فرسائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدری چینل کے ناظرین، آپ نے دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اس کلام کی ابتدائی 5 اشعار سماعت کی ہے۔ مطلع پہلا شعر بہت خوبصورت ہے۔ دل میں ہو یاد تیری، اے میرے آقا تیری میرے دل میں یاد ہو، اور گوشائے تنہائی ہو، تنہائی کا موقع ہو۔ گوشہ ایک کونے کو کہتے ہیں ویسے تو گوشہ، لیکن یہاں گوشہ تنہائی سے مراد تنہائی کا عالم ہو، تنہائی کی سچویشن ہو، اکیلا ہوں میں، اکیلے پن کی حالت ہو، اور میں ہوں، میرا دل ہو اور آپ کی یاد ہو، پھر کیا ہو؟ پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ خلوت بھی اکیلے پن کو کہتے ہیں، خلوت تنہائی، اکیلے میں عجب انجمن آرائی ہو۔ عجب یعنی عجیب، بڑی حیران کن، انجمن آرائی ہو یعنی محفل سجی ہو۔
اب یہاں پر بڑا خوبصورت یہ مضمون آپ نے باندھا ہے کہ جب تنہائی ہوتی ہے تو محفل نہیں ہوتی، اور محفل ہوتی ہے تو تنہائی نہیں ہوتی. یہ دونوں چیزیں تو ایک دوسرے کی نقیض ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں. جب دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے. لیکن یہاں پر کیا خوبصورت مضمون آپ کے خیال کی پیداوار ہے کہ جب خلوت میں یاد مصطفیٰ بسی ہو دل میں تو پھر ایسی محفل سجے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں. پھر وہ ایک شخص کی ذات اور اس کی خلوت نہ رہی، بلکہ اس خلوت میں اجتماع ہو گیا محبوب کی یاد کا، محبوب کے لیے بہائے گئے آنسوؤں کا، محبوب کے لیے جو تڑپ ہے اس کا ایک پورا مجمع ہے. کہیں تڑپ ہے، کہیں آنسو ہیں، کہیں گڑ گڑانا ہے، کہیں رونا ہے، کہیں مسکرانا ہے، کہیں منانا ہے. یہ ساری چیزیں جمع ہو کر ایک محفل اور ایک انجمن آرائی بن رہی ہے جو کہ کتنی خوبصورت اور عجیب ہے. اور یہ اس وقت ہے جب تنہائی میں مصطفیٰ کی یاد آئی ہے. تو یہاں پر یہ شعر امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسپیشلی اس وقت بھی پڑھا کرتے ہیں کہ جب لوگ جو ہے اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ محفل میں نعت کیسے پڑھی جائے اور لوگوں کے سامنے پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو آپ دامت برکاتہم العالیہ اپنی جگہ پر اس کے آداب بھی سکھاتے ہیں، لیکن آپ یہ بات لازمی طور پر سمجھایا کرتے ہیں کہ نعت جس کے لیے پڑھ رہے ہونا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور آپ اکیلے میں پڑھیں یا سب کے سامنے پڑھیں بس ان کے لیے پڑھیں. اور اکیلے میں پڑھنے میں زیادہ آسانی اور زیادہ بہتری ہے کہ وہاں پر ریاکاری کا ڈر نہیں ہے، وہاں پر دکھاوے کا خوف نہیں ہے. آپ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، آپ سنا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. تو اس میں جو محفل سجے گی نا وہ کیسی محفل ہوگی. اس پر پھر یہ شعر سناتے ہیں کہ بھئی کیوں لوگوں کی پرواہ کرتے ہو، محفل سجاؤ اکیلے میں، آپ ہو اور محفل سج جائے، خلوت میں جلوت ہو جائے. اور پھر یہ شعر آپ امیر علیہ سنت پڑھا کرتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اور اسی طرح کا ایک اور شعر بھی ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا، آپ کا کلام ہے ہم نے تقصیر کی عادت کر لی، آپ اپنے پہ قیامت کر لی. اسی کلام کا شعر ہے کہ ہم نے جلوت میں بھی خلوت کر لی. اب یہاں پر اس کا دوسرا معنی ہے، دوسرا بالکل اپوزٹ. یہاں پر اکیلے میں محفل ہو رہی تھی، وہاں محفل میں خلوت ہو رہی ہے. یہ بھی کتنا خوبصورت معنی ہے. ہم نے جلوت میں خلوت کر لی، ہم لوگوں میں بیٹھے تھے، ہم محفل میں بیٹھے تھے، لیکن ہم نے حضور کی یاد سے ایسا رشتہ جوڑا کہ ہم بس اس یاد میں ایسے گم ہو گئے کہ ہم رہ گئے، ہم ہی رہ گئے، دوسروں سے بالکل ناواقف اور بیگانہ ہو گئے کہ اب دنیا جو بھی کر رہی ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، میں تو یاد مصطفیٰ میں گم ہو گیا ہوں. تو یہ الگ الگ انداز ہوتے ہیں عاشقوں کے، کبھی خلوت میں جلوت ہو رہی ہے، کبھی جلوت میں خلوت ہو رہی، لیکن دونوں میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے یاد مصطفیٰ. اور یہ یاد مصطفیٰ، یاد محبوب کے انداز ہیں سبحان اللہ ان عاشقوں کے. اللہ ہمیں بھی عطا کرے. ہماری خلوتیں کیسی ہیں اس پر بھی لگے ہاتھوں غور کر لینا چاہیے. ہم سب دیکھیں، غور کریں، ہم جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا موڈ ہوتا ہے، کیا دل کرتا ہے، کیا کرنے کا من کرتا ہے. سوچیں تو صحیح، کاش ایسی خلوتیں بھی ملیں کہ جب اکیلے میں ہوں تو اللہ کی یاد ہو، محبوب کی یاد ہو، آخرت کی یاد ہو، آخرت کی تیاری کی فکر ہو، مدینے کی یاد میں گم ہو جائیں اور پھر اپنے محبوب کی نعتیں سنائیں، مدینے کی حاضریاں مانگیں. اے کاش ایسی خلوتیں بھی ہمیں حاصل ہو جائیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو. آستانہ یعنی آپ کا مبارک در، اس پہ میرا سر ہو، آپ کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہوں اور میری موت کا وقت آ جائے. اجل یعنی موت آ جائے، اور پھر کیا ہو، اے جان جہاں یعنی اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی مجھے جو ہے دلاسا دینے، سنبھالنے کے لیے، تکلیفوں سے بچانے کے لیے تشریف لے آئیں. تو تماشائی وہ ہوتا ہے جو کسی منظر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، تو اسے تماشائی کہتے ہیں. یہاں تماشائی سے مراد جب میری موت کے وقت کا منظر ہو، آپ مجھے دیکھنے کے لیے آ جائیں، میرا حال دیکھنے آ جائیں اور میرے تماشائی بن کر مجھے سنبھالا دیں اور میری موت کو آسان کر دیں. اگلے شعر میں کہتے ہیں خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے، جس کے دامن کی ہوا باد مسیحائی ہو. خاک پامال یعنی وہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگتی ہے، قدموں سے جو لگتی ہے وہ مبارک مٹی ہم غریبوں کو کیوں نہ زندگی بخشے، ہمارے مردہ دلوں کو کیوں نہ جلا بخشے، اور ہم مدینے کی مٹی سے کیوں نہ زندگی پائیں، یا مدینے کی مٹی میں مر کر جائیں تو کیوں نہ ہمیشہ کی زندگانی پائیں. مدینے میں مرنا بھی گویا جینا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ جس کے دامن کی ہوا
باد مسیحائی ہو کہ اس مٹی کے دامن میں جو ہوا بس رہی ہے، اس کے اندر جو ہوا بس رہی ہے، دامن کی ہوا یعنی اندر کی ہوا، یہ کیا ہے؟ باد مسیحائی ہے۔ یہ تو دوا کرنے والی ہوا ہے۔ باد یعنی ہوا، مسیحا دوا کرنے والے کو کہتے ہیں، مسیحائی دوا کرنے والی۔ تو مراد یہاں یہ ہے کہ مدینے کی مٹی میں جو ہوا بس رہی ہے وہ محبوب کے روضے سے لگ لگ کر آ رہی ہے، تو وہ بھی زخموں کی دوا ہے، وہ بھی دکھوں کا مرہم ہے۔ لہٰذا جب مدینے کی مٹی میں کوئی دفن ہو جائے یا مدینے کی مٹی سے مستفیض ہونا چاہے تو پھر اسے کیوں نہ فیض حاصل ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کی قسمت پہ فدا، فدا یعنی قربان، کیا؟ تخت شہی، بادشاہ کا تخت، تخت شہی، راحت یعنی آرام، بادشاہ کا تخت، بادشاہوں کا تخت کیسے کیسے ہوا کرتے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں کے تخت کی راحت بھی اس پہ قربان۔ کس پہ؟ خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، جسے مدینے کی خاک پر چین کی نیند آ گئی ہو۔ یہ چین کی نیند کون سی ہے؟ یہ چین کی نیند سے مراد یہاں موت ہے، یہاں مرنا ہے، کہ جسے مدینے کی مٹی پہ موت آ جائے اور مدینے کی خاک میں دفن ہو جائے تو اصل تو چین کی نیند ہی یہ ہے۔ دوسری نیند میں تو اٹھنا پڑتا ہے، آگے کا بھی سوچنا ہوتا ہے، لیکن یہ جو چین کی نیند ہے جس میں کہا جاتا ہے اللہ والے سے کہ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، کہ اسے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اسے اس کا محبوب ہی اٹھائے گا۔ ایسے ہی اللہ والوں کو قبر میں کہا جاتا ہے سو جائیے جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اور مزے کی چین کی نیند ہوتی ہے۔ کہہ رہے ایسے مدینے کی مٹی میں مرنے والے کو تخت شہی کی راحت قربان کیجئے کہ وہ کیسا نصیب والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر، تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر ہم کو حاصل شرف ناسیہ فرسائی ہو۔ تاج والے یعنی بادشاہ، دنیا کے بڑے امیر کبیر سردار، ان کی خواہش ہے کہ ان کے در پر یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر ہم کو حاصل شرف ناسیہ فرسائی ہو۔ ناسیہ کہتے ہیں پیشانی کو، فرسائی یعنی جھکانا، رگڑنا، لگانا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مدینے کی مٹی پر اور ان کے در پر جو ہے ہمیں پیشانی رکھنے کا موقع اور پیشانی رکھنے کا شرف مل جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے۔ یہ بادشاہوں کی خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ در ہے جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ کا در ہے، شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ کا یہ روضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مزید کچھ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھل
آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری، کیوں کرے بز میں شبستان جنا کی خواہش، کیوں کرے شبستان جنا کی خواہش، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی کچھ وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی ناظرین، آپ نے مزید اشعار سماعت کیے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اس کے بڑا پیارا کلام جاری ہے اور خوبصورت اشعار ہم سن رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگلے شعر میں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو۔ سبحان اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کی مبارک جو نورانی چہرہ ہے، مبارک تصویر پاک ہے، اس کی تو ایک جھلک بھی پوری دنیا نہیں دیکھ سکتی اگر حقیقتاً وہ ظاہر ہو جائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت پر تو پردے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حقیقت تو لوگوں پہ ظاہر ہی نہیں فرمائی۔ تو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں، تاب یعنی طاقت، ایک جھلک بھی دیکھنے کی تاب نہیں ہے عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں، وہ اگر جلوہ دکھائیں بھی، اے جلوہ دیکھنے کے طالب اگر وہ جلوہ دکھائیں بھی کون دیکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا کہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، یہ تم ہو یا وہ تم ہو، کیا کہے پتہ ہی نہیں ہمیں، تو ہم جانے تو کہے نا کہ یا رسول اللہ آپ کیا ہے، ہمارے پاس تو نہ وہ الفاظ ہیں نہ وہ ہماری حیثیت ہے کہ ہم آپ کی حقیقت کو جان سکیں، آپ کے مرتبہ حقیقی کو تو آپ کا رب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کہتے ہیں کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ آج تو چند لوگ ہیں لیکن حشر میں تو سب ہوں گے، جتنے اولین و آخرین ہیں سب ہوں گے۔ آج جو چند لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، مجھے ذلیل نہیں ہونے دیتے، وہ کب چاہیں گے کہ پوری مخلوق کے سامنے میں ذلیل ہوں۔ جنہوں نے آج پردہ رکھا ہے وہ کل بھی پردہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑا امید والا اور پیار بھرا شعر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کیوں کریں بزم شبستان جنا کی خواہش، جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو۔ سبحان اللہ۔ بزم کہتے ہیں کسی محفل کو، شبستان جنا جنت کا نورانی روم، جنت کے آرام دہ کمرے کی خواہش۔ کہہ رہے ہیں میں جنت کے آرام دہ کمروں کی اور وہاں کے نور اور وہاں کی روشنیوں کی خواہش کیوں کروں؟
جبکہ جلوہ یار جو شمع شب تنہائی ہو، میری تنہائی کی رات کی شمع اگر میرے یار میرے محبوب کا چہرہ ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہو جو مجھے تنہائی میں میسر ہو، اور جب بھی میں یاد کروں حضور کا جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہو اور میری رات کی رونق بن جائے، تو پھر میں جنت کے آرام دہ کمرہ جو ہے وہ میں کیوں چاہوں؟ میں تو چاہوں کہ بس جو مجھے محبوب کا جلوہ ملا ہوا ہے یہی کافی ہے، اور میں حضور کی یاد میں رات بسر کروں۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں راتیں گزارتے ہیں نا، ان کی راتیں بھی کیا خوب ہوتی ہیں۔ کیا خوب شعر کہا خالد محمود خالد نے کہ خالد میں صرف اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے کیسی کٹی ہے رات نہ پوچھو۔ تو وہ راتیں بھی ایسی کٹتی ہیں کہ جو محبوب کی یاد میں ہوتی ہیں، پھر آنسو بھی آتے ہیں اور تڑپنا بھی ہوتا ہے، مچلنا بھی ہوتا ہے، اور محبوب کی یاد میں رونا، گڑ گڑانا، ہنسنا سب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ عشق کے رسول کی وہ لذت عطا کرے کہ جو وہ خاص اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل